بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریکٹیکل کے حوالے سے گفتگو ہم نے کرنی کہ کل ہمارا پریکٹیکل ہے اور یہ حواس انصار پہ سوال ہوتا ہے۔ نو پرابلم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ ہم کسی کو امتحان دینے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ کسی اپنے جاننے والے کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کو ملنے جا رہے ہیں، بس نو پریشر۔ پہلی بات تو کانفیڈنس کے ساتھ جانا کہ آپ کسی اپنے پرانے جاننے والے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پراپر یونیفارم میں دھلی ہوئی، گھڑے سے نکالی ہوئی نہیں، دھلی ہوئی، اچھے طریقے سے استری کی ہوئی اور صاف ستھری، اور جوتا آپ کا جوگر شوگر نہیں ہونے چاہیے اچھی بات، خاص طور پہ لڑکوں کے لیے پالش والے شوز، جوتا پالش کر کے پہن کے، سر کو کنگھی تیل شیو جو جس نے کیا ہے، جس کا انداز ہے اس طرح کا فریش کام کر کے جائے، شیو کرتا ہے تو فریش شیو، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کی کٹنگ کانٹ چانٹ جو ہے جو وہ کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے، اور داڑھی والوں کی چمک جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہو، جیسے میرے وہ دیکھ لیں آپ، دل چمک رہا ہے نا، چمک نظر آ رہی ہے، فریش۔ جب آپ اس کے پاس جائیں تو کافی صرف آپ کے ہاتھ، سب سے پہلے تو آپ کو ایک کوشچن دیں گے، 2 کوشچن دیں گے، دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہوگا اور کہیں گے کہ فلان چیز بنائیں یا فلان عمل کریں، مطلب ORS بنانے کا طریقہ، وائٹل سائن ریکارڈ کرنے کا طریقہ۔ اگر کوئی چیز بنانے والا معاملہ ہے کہ ORS بنا کے دکھائیں، یا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں وہ سلفر آئنمنٹ ہوتی تھی، سلفاسیٹامائڈ آئی ڈراپ ہوتے تھے تو ہمیں کیمیکل دیتے تھے تو قاعدہ بنانا ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد وقت گزرتا گیا، آپ کو بنانے کا طریقہ صرف پیج کے اوپر لکھواتے ہیں، آپ کو پیج دیتے ہیں، جیسے آپ کی شیٹ آپ کو ملی تھی نا پیپر میں، اس کی طرح کی شیٹ ہوتی ہے لیکن اونلی 1 پیج، اتنا مختصر ہوتا ہے لکھنے آپ، اور وہ عام طور پر ٹیبلوں کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں بچوں کو، یہ بیٹھنے کا انتظام نہیں ہوتا آپ کو، کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی لیبارٹری ہوتی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی تجربہ کار ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی سائنس روم ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس حساب سے ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں اور آپ کو کھڑے ہو کے لکھنا پڑتا ہے، اور کھڑے ہو کے ایسے ترتیب ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو مدد مل جاتی ہے، بعض لوگ اپنی کاپیاں بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کاپیاں جو اوپر سے دیکھ کے لکھ لیتے ہیں، ایسا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 1، لکھنے لکھانے کے بعد بہت جلدی نہ کریں، آپ کو 15 سے 20 25 مناسب ٹائم ملتا ہے لکھنے کے لیے، بہت زیادہ جلدی نہ کریں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین، آسے پاسے سے مدد مل سکتی ہے، اور پچھلی دفعہ تو سارے بچوں نے کاپیاں جو تھیں وہ اپنے پاس رکھ کے اوپر سے دیکھ کے لکھا تھا، پچھلی سے پچھلی دفعہ، یہ آسان ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی کاپی کے اوپر کور بہت اچھا، اس کے اوپر آپ کا رول نمبر صرف اور آپ کی کیٹیگری سے مراد ڈسپینسر بریکٹ میں کور کورس، کیٹیگری آپ کی ڈسپینسر ہے اور پیپر آپ کا کور کورس ہے، ٹھیک ہے، رول نمبر ڈسپینسر کیٹیگری ڈسپینسر، اور کیٹیگری کا لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسپینسر بریکٹ کے اندر کور کورس یا فرسٹ ایئر، مجھے لکھتے ہیں بیشک فرسٹ ایئر نمایاں کر کے، اس کے اوپر اگر لیمینیشن پیپر ہو تو کیا بات ہے کاپی کے اوپر، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے آپ کی کاپی کو بہت زیادہ گھن لگا کے برباد کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، آپ کی کاپی کے جو آپ نے لکھا ہے اس کے ادب کو بھی ملوث خاطر رکھا، کاپی اپنی گود پر رکھے، اس کے ٹیبل میں نہ رکھے، کیونکہ جو اس نے آپ سے اپنے مطابق سوال کرنے ہیں نا وہ سوال اس نے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں، اور اگر آپ اس کے بعد کاپی رکھ دی سامنے تو اس نے آپ کی کاپی کھول کے سوالات کرنے شروع کر دیے تو اس کے لیے نیا ہوں گے، سوالوں کی تعداد آپ کے حساب سے بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی ہو اس کو زیادہ سے زیادہ 15 سے 25 کوشچن اس نے ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں ہر بچے کو،
تو جو بچہ پہلے پیپر دے کے آئے اس سے پوچھے کہ اس نے کیا پوچھا. پہلے 8-10 بچوں کے لیے مشکل ہوگی, اور جو پہلے 8-10 بچے پیپر کوشچن آپ کو باہر آ کے بتائیں گے وہ باقی 11 سے لے کے آگے تک سب بار بار وہی سوال آتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا ماحول ہوگا وہاں پہ جیسے آپ کا اور میرا ماحول. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ٹینشن والا ماحول وہاں پہ نہیں ہوگا. آپ سے بعض بات ایک دو سوال کرتے ہیں, آپ جواب دیتے ہیں ان کو, تو وہ آپ کا اچھا جواب سن کے آپ سے دوستانہ میں کب کتوں آئے ہیں یار, اچھا پھر کہڑی شہر میں شروع کریں, اچھا چل جاتے ہیں وہ پاس کر. ایسے ہوتا ہے. میرا لاسٹ ٹائم جو لیبارٹری ٹیکنیشین کا وائوا ہوا تھا نا, اس نے مجھے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہیں, بھائی شیخ پورہ سے. شیخ پورہ کی کوئی مشہور جگہ, میں کہتا جڈالہ شہر میں غالب شاہ کا بازار اور قلعہ اور علمنار. تو اس نے نا قلعے کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا شروع کر دی ہے. کہتا ہے قلعہ کہاں ہے آپ کے شہر میں؟ میں نے تھوڑا سا بزرگ کو بتایا نا, تو کہتا نہیں تفصیل سے بتاؤ. میں نے تھوڑا اپنے گھر کا ایڈریس لے آیا, میں نے کہا شیخ پورہ بتی جو فون کے انڈر پاس کرتے ہیں تو میرا گھر ہے, ماحول بن گیا نا اس طرح کا. کہتا پھر میں میرے گھر سے دوسری طرف جو ہے نا وہ قلعہ ہے. کہتا آپ کا گھر کہاں؟ میں نے کہا قلعے کے سوال کی طرح میرا گھر. وہ پھر کلاس کے تھوڑا کہتا جہاں جو پاس بعض بات ایسا ماحول بن گیا. ٹھیک ہے, بعض بات آخری بچہ جو ہوتا ہے, آخری 2-4 بچے ہوتے ہیں وائوا لینے میں تھک گیا ہوتا ہے, وہ ایک آدھا سوال کرتا ہے, بچہ صحیح جواب دے دیتا ہے, اچھا چل یار ہو گیا, میرے ساتھ ہنسے ہوئے ہیں. اب سروالوجی کا وائوا دیتے ہوئے نا میرا آخری روزہ تھا, تو ٹیچر جو تھا وہ وائوا لے کے تھک چکا تھا. اس نے مجھ سے صرف ایک کویشچن کیا, اس کویشچن کا میں نے اتنا اچھا جواب دیا تھا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ بتا یہی سوال مجھ سے پوچھے. قسمت اچھی تھی نا. تو وہ 25واں میں تھا یا 15واں میں تھا, آخری میں تھا. تو بندہ تھک چکا تھا, وائوا لے کر تھا, اچھا یار میں آپ کو اچھے نمبر دے دوں. اور واقعی اس میں مجھے اچھے مارکس دیے. بندہ ویسے بھی کلاس میں ہمارے ٹیچر تھے, وہ کلاس میں ان کا پڑھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا, اور نیچر وائز بھی بہت اچھا بندہ تھا. اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب کرنا. ہدایت میں نے کیوں کہا ہے کہ بات ہو جائے. بہرحال گریٹ پرسن اسی اردو میں ملنے ہیں, بعض اوقات جہاں ان کے اخبار سے خبر پڑھ رہے ہیں یا ان کے بارے میں ان کے کسی مریض کی علاج کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فالو اپ کے لیے, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے استاد ملے یا ہمارے استاد نے بھیجیں, ہمارے استاد کا پیش کرنا. آگے جو کوشچن ہو گیا نا, وہ کہتا ہے ٹائیفائڈ فیور, مثال نمونیا کی تعریف کریں. اچھا ہاں, نمونیا کی تعریف سے یاد آیا, آج اور کل وہاں جانے تک آپ نے اپنے کوشچن پیپر کو رٹا لگا دیا. کوشچن پیپر کے سامنے پڑا ہوتا ہے, وہ آپ نے یہ سوال لازمی کریں گے بیٹا کل آپ کا پیپر کیسا ہوگا. آپ نے کہا ساتھ اچھا ہوا ہے یا بہت اچھا ہوا ہے, تو پھر وہ اگر آپ کو بہت اچھا ہوا ہے تو یہ وہ آپ کے سامنے سے اپنے سامنے سے کوشچن پیپر اٹھاتا ہے اور اس میں سے سوالات کرنے شروع کر دیں. بیٹا یہ کوشچن کیا تھا آپ نے؟ جی سر میں نے یہ کیا تھا. اچھا اس کے بارے میں پوچھ لوں جو یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, وہ کوشچن پیپر سوالات ہم سے پوچھ کے پوچھے گئے, بیٹا کیسا پیپر سر بہت اچھا ہوا ہے. اچھا یہ آپ نے کوشچن کیا تھا؟ یہ میں نے کیا تھا. اچھا یہ اس کا پوچھ لوں, سر پوچھ لیں, آسان ہو گیا نا. اگر آپ نے کوشچن پیپر لگا دیں, اچھا یہ کوشچن آپ نے کیا تھا سر, یہ میں چارج میں چھوڑ دیا تھا, اس کا مطلب آپ کو یہ اچھا نہیں آتا. نہیں سر اچھا نہیں آتا, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ماحول وہاں پہ, یہ وہ باتیں جو میرے ساتھ بھی, یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, یہ وہ باتیں جو میرے ساتھ بھی ہیں. اس لیے کوشچن پیپر کو آپ نے رٹا لگا کے جانا ساتوں کوشچن کو, اور جو کوشچن آپ کا اچھا تیار نہ ہو رہا آپ نے پوچھے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کئی لوگوں کی نیچر ہوتی ہے. بعض لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, بعض لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کو شدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بعض لوگوں کی نیچر جو ہے نا وہ عجیب طرح کی ہوتی ہے. ایک بچی سے صرف ریپروڈکٹیو سسٹم کے سوالات پوچھے گئے, میل ریپروڈکٹیو سسٹم, اس کو شرمندہ کرنے کے لیے. نیچر ہوگی اس طرح کی, جس طرح میں نے پہلے بندوں کی بات آپ کو سامنے رکھی کہ بیٹا پیپر کیسا ہوا, یہ سال اچھا ہوا. اچھا یہ کوشچن آپ نے کیا, سر کیا. اچھا اس کے بارے میں پوچھ لوں, اچھی نیچر ہے نا. تو بات اور آپ کی بات قسمتی سے ریپروڈکٹیو سسٹم پیپر میں آ بھی گیا ہے. اس لیے ایسے مخصوص بندوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بچیاں خاص طور پر نروس نہ ہوں,
اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری پڑھائی کا حصہ ہے. آپ کی کتاب میں ہے نا, آپ کے کوشچن پیپر میں ہے نا, آپ کی تعلیم کا حصہ ہے نا, تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, لہٰذا وہاں پہ اگر ایسا کوئی اچھا بندہ بیٹھا ہو تو اس سے نروس نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور جتنا سوال کرے اتنا جواب دینا ہے. مطلب وہ کوئی نمونیہ دیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر پوچھتا ہے نمونیہ جسم کے کس حصے کی بیماری ہے. آپ کہتے ہیں سر یہ ریسپیریٹری ٹریکٹ کی بیماری ہے اور اس میں پیپروں کی سوزش ہو جاتی ہے. اس نے پوچھا ہی نہیں کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے اپنا ایک آسان سوال بنوا دیا. اس نے اگلا سوال آپ کو یہ کرنا تھا کہ نمونیہ ہوتا کیا ہے, اور آپ نے خود ہی جواب دے کے اپنا ایک آسان سوال بنوا دیا. وہ ہے نا, لہذا جتنا سوال پوچھے اتنا جواب دینا ہے تاکہ آپ کے پاس آسان سوالوں کی چوائس زیادہ ہو. اب آپ نے مثال کے طور پہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انٹیرال پولنگ کے بارے میں کسی MBBS کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا فارماسیوٹیکل کے پیپر میں کہ یہ کون سے گروپ کی دوائی ہے. اس نے کہا کہ بیٹا بلاکر بکری ہے نا, تو اگر کہنے لگا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اس کے سائڈ افیکٹس یہ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. کہتا ہے تو نے یہ سارا کہاں سے پڑھا, میں نے تو یہ کلاس میں پڑھایا ہی نہیں ہے. کہتا سر میں نے اس دوائی کا لٹریچر پڑھا ہے. کہتا لٹریچر پڑھا ہے تو ساڈا پروفیسر بننے کی کوشش کر دی. چل گل پھر ٹھیک ہے. اوور ایکٹنگ اوور مارچنگ میچا نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میرے ساتھ ایک واقعہ آیا کہ اس نے مجھ سے نا 2 3 4 سوالات ملیریا کے بارے میں کیے اور یہاں تک پہنچ گیا کہ گڑے میں پانی کھڑا ہے اور اس میں مچھر پیدا ہو گیا, کیسے ختم کریں گے. تو مجھے تو پتا تھا کہ کیروسین آئل وہاں پہ پھینک دیں گے, مچھر ختم ہو جائے گا, مٹی کا تیل. تو میں نے آگے ماجا بننے کی کوشش کی تھی. میں کہا سر میں ڈسپینسر کا وائوا دینا ہے, میں DPH نہیں کرنا آیا. کہنا مطلب DPH کا بھی پتا, چلو اس پاس آ گئے اپنے کارن پہاڑی ماری نا کی لوڑ سی ماچا بننے. ٹھیک ہے, جتنا سوال کرے اتنا جواب دے. باقی بعض اوقات آپ کی کافی سے سوال کر لیتے ہیں, تو آپ نے 2 3 4 جو بہت اچھے پریکٹیکل آپ کو یاد ہو وہاں پہ ٹیشو پیپر یا کچھ پکس رکھ لینی یا کوئی پولی ٹاپی کا ریپر لے کے, تاکہ وہ جگہ کافی کھلی ہوئی ہو اور جب وہ کھولنے کی کوشش کرتا تو سے کھلے. دیٹ از بوٹی. ہو سکتا ہے نا. اچھا, پھر بندے کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کافی کھولتا ہے نا تو وہ اس مرکے کے اوپر دھیان مارنے کے بعد نا پیچھے سے بندہ ضرور پلٹتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ نیچر ہے انسان ہے کہ نہیں. بات آگے بعد میں جاتا ہے. آپ کسی کے چہرے کی طرف دیکھیں تو اس کے لباس کے اوپر آپ کی نظر بعد میں پڑتی ہے, پہلے پاؤں پہ پڑتی ہے, پہلے جوتوں پہ پڑتی ہے. کبھی دیکھا, نوٹ کیا کبھی؟ 100% سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تمہارا لباس سے تمہارے جوتے اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ چہرے پہ نظر پڑنے کے بعد سب سے پہلے پاؤں پہ نظر پڑتی ہے. دیکھنا نہ کریں پوری. لہذا بندے کی عادت ہے کہ جب وہ کتاب کھولتا ہے نا تو عموماً پچھلا سبق پہلے وہ پلٹتا ہے. کیوں؟ بعض اوقات بات کا آغاز پچھلے صفحے سے ہو رہا ہوتا ہے, جو صفحہ اس نے کھولا ہے وہاں پہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آغاز سے پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پریکٹیکل کی کاپی کہ جہاں پہ آپ نے وہ ٹیشو رکھنا ہے, جہاں پہ آپ نے وہ موٹی موٹی طے بنانے کی تاکہ کاپی یہاں سے کھل جائے, اس سے پیچھے والا بھی ایک صفحہ اسے آگے اور پریکٹیکل آپ نے تیار کر کے جانا, کیونکہ اس نے کتاب کھولی ہونی ہے اور اس نے دھیان میں اس کو پڑھتے ہونا ہے اور ساتھ میں اس نے ایسے کر کے اگلا یا پچھلا صفحہ پلٹتے ہونا ہے. لہٰذا جو صفحہ کھلے اس سے آگے والا اور پیچھے والا بھی ایک ایک پریکٹیکل آپ نے جو لکھا ہے اس ترتیب سے, اپنی ترتیب سے, کتاب کی یا کاپی کی چھپی ترتیب سے نہیں, اپنی. یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں اور نروس قطن نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وائوا جو ہے وہ کمزور ہوا ہے اور وہ
بندے کے چہرے کے اوپر اس طرح کی ناگواری کے حالات ہیں جو آپ سے مطمئن نہیں ہے تو ریکویسٹ کر دیں، خاص طور پر لڑکے. اور اگر وہاں پہ کوئی فیمیل بیٹھی ہے وائوا لینے کے لیے، ریپروڈکٹیو سسٹم کو خاص طور پر لڑکیاں تیار کر رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا شر پسند ہوا تو اس طرح کوشچن کر لینے ہیں آپ سے، اور آپ نے نروس نہیں ہونا. آپ نے پڑھا ہے، آپ کی پڑھائی کا حصہ ہے، اس کو ایزی لینا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بولو تو میں سے غلط رہا ہوں. اور آپ کا وائوا بہت اچھا ہو، نارمل ہو یا بہت ماڑا ہو، کسی بھی حالات میں آپ نے ایگزامینر کا شکریہ ادا کیے بغیر وہاں سے نہیں کیا. شکریہ سر، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش کرتے. بس بعض لوگ دعائیہ کلمات سے اپنا رخ چینج کر دیتے ہیں. نروس ہو کے نہیں اٹھنا، خوف کے ساتھ نہیں اٹھنا، مایوسی کے ساتھ نہیں اٹھنا. سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت کرے. بس اٹھتے اٹھتے یہ جملے اس کے کان میں ڈالتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے. دنیا کے اندر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے. اور اس امتحان کو ہم پرسوں دے کے آئے ہیں یا کل اس امتحان کو ہم نے دینے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی دوبارہ ہمیں اس امتحان سے دوچار کرے. جی